سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک بڑا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، جس کے اوپر ابھی بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہی، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے جو پوری ترمیم کا مقصد ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے، جس کے بعد یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کسٹم ایکٹ کا ایک مقدمہ پہنچا جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ایک بینچ کے سامنے، 3 رکنی بینچ تھا، اور مدعی کا جو وکیل تھا اس نے کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے آپ نہیں سن سکتے، اس کو سننے کا جو اختیار ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ہے، یا آئینی بینچ یہ اختیار رکھتا ہے۔ بینچ نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کو ترمیم کے ذریعے سماعت کے اختیار سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جواب جاننے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے ایک حکم نامہ لکھوایا کہ یہ مقدمہ 20 جنوری دن 1 بجے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب 20 جنوری کل ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کی کاز لسٹ جاری نہیں ہو سکی۔ اس ڈر سے کہ کہیں اس سوال کا جواب نہ مل جائے، وہ مقدمہ ابھی تک دوبارہ مقرر نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ماتحت رجسٹرار آفس ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے واضح حکم نامے کے باوجود ابھی تک سماعت کے لیے یہ کیس دوبارہ کیوں نہیں مقرر کیا، کیوں کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، اس کے اوپر کویشچنز اٹھ رہے ہیں۔ اب ایسے میں ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی، اب ایک بار پھر کیا یہ خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ کیا ججز یہ پھر برداشت کریں گے؟ تو یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے جس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی۔ آخر میں تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، تھوڑی سی نہیں بلکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ان دنوں ان کی بہن پہنچ چکی ہیں امریکہ، اس جیل کی 4 دیواری کے بالکل باہر کھڑی لاچار بے بس، جہاں ان کی بہن پتہ نہیں کتنے سالوں سے قید میں ہے اور 86 برس تک کی ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ 86 سال، آپ امیجن کریں کسی کی لائف کے 86 ایئرز، پتہ نہیں اتنی اس کی زندگی بھی ہے یا نہیں، آپ اس کو سزا سنا دیں تو کس حال میں وہ ہوں گی۔ تو وہ ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کی یہ اذیت کم ہو جائے گی، لیکن خبر یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان سے معافی کی اپیل شاید کر دی ہے، اور ان کا کیس اب ایکسپیڈائٹ ہونے جا رہا ہے۔ شاید بہت جلد ان کو کسی ایسے بریک تھرو میں سزا جو ہے وہ ان کی ختم کر دی جائے۔ بہت سارے صدور جاتے جاتے اپنے آخری ایام میں یہ کرتے ہیں، تو ہماری تو بڑی شدید خواہش ہے اور بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری اس بہن کو اب نجات مل جانی چاہیے اس قید سے۔ بہت تکلیف برداشت کر لی، کسی کی ایک لمحے کی خطا اتنے سالوں تک کے لیے سزا میں بدل دی جائے، یہ بڑا ایک عجیب سا پہلو ہے، سوچ کے ذرا خوف آتا ہے۔ تو بس کسی کو اگر کوئی غلطی ہے بھی تو کیے کو سزا مل چکی ہے، میرا خیال ہے اب ان کی رہائی عمل میں آنی چاہیے، اور بغیر اس چیز کے کہ حکومت کس کی ہے، سفارتی تعلقات کس کے ہیں، پوری کوشش کی جانی چاہیے کہ ان کی رہائی عمل میں آئے۔ آپ لوگ بھی آواز ضرور اٹھائیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔